welcome to another program in the brand new series of Debate with me, Mehreen Khan. یہ وہ واحد شو ہے جہاں پہ اسٹوڈنٹس کو ایک موقع ملتا ہے ایک قومی مسئلے پہ ڈیبیٹ کرنے کا، لیکن ان شخصیات کے ساتھ جو مختلف شعبۂ زندگی میں مہارت حاصل کر چکی ہیں اور ہماری سوسائٹی میں بہت ہی نامور ہیں۔ تو آئیے ملتے ہیں آج کے اسپیشل گیسٹ سے۔ سب سے پہلے گرین ٹیم پہ ہیں شیخ رشید صاحب۔ ہی از اے prolific and very popular politician, very well known to us all. وہ ایک نامور سیاستدان ہیں اور ایک رائٹر بھی ہیں۔ He has served as the Federal Minister for Railways in Pakistan from 2006 to 2008. ان کے جو پریویس پورٹ فولیوز ہیں اس میں فیڈرل منسٹر فار لیبر اینڈ مین پاور بھی شامل ہے، انڈسٹری، اسپورٹس، کلچر اینڈ ٹورزم اینڈ انویسٹمنٹ۔ شیخ صاحب کا پہلے تعلق تھا قائد اعظم گروپ سے، لیکن آج کل وہ ہیں لیڈر عوامی مسلم لیگ کے۔ اور شیخ رشید صاحب کے ساتھ گرین ٹیم پہ جو اسٹوڈنٹس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ ہیں سید راحیل اختر، and he is currently studying for an MBA at MA Jinnah University. On the opposite side we have the red team، اور اس میں ہمارے اس ہفتے اسپیشل گیسٹ ہیں عامر ضیاء، جو آج کل ہیں ڈائریکٹر نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز۔ His career in journalism has spanned 18 years. It's been a prolific and recognized one. And in this time, انہوں نے بین الاقوامی سطح پہ بھی اور نیشنل میڈیا آرگنائزیشنز میں بھی اپنی خدمات پیش کی ہیں، اور اس میں سب سے نامور ایسوسیٹڈ پریس آف امریکہ، رائٹرز، نیوز لائن اور دا نیوز جیسی پبلیکیشنز کے لیے انہوں نے کام کیا ہے۔ ان کو نوازا ہے 2 APNS ایوارڈ سے for best stories in the categories of the economy and general news in 1997. And with him is Beenish, representing the students, and she's from Karachi University. She's studying for a master's in international relations, and she's a keen debater. Let's welcome our speakers. آج کی جو قرارداد ہے، the resolution today is کہ پاکستان میں ہر کام کے لیے پرچی کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمارے ساتھ ایک لائیو اسٹوڈیو آڈینس ہے اسٹوڈنٹس کی، تو آئیے ان سے بھی ملتے ہیں اور سب سے پہلے ان کی رائے جانتے ہیں just so that we can know what the impact of the two teams will be. So let me get a audience opinion right now. Audience, آپ لوگوں کو قرارداد پتہ ہے، you know what the resolution is. جو لوگ اس سے اگری کرتے ہیں، یعنی اگر آپ کی رائے میں پرچی کی ضرورت ہے تو آپ گرین کارڈ کو نمایاں کریں گے، اور اگر آپ اس کے خلاف رائے رکھتے ہیں so you don't think کہ پرچی کی ضرورت ہے پاکستان میں ہر کام کے لیے، تو آپ ریڈ کارڈ کو نمایاں کریں گے۔ So audience members, please vote now. Okay, definitely looks like it's 90% to the Greens. تو ابھی فی الحال ناظرین 90% جو آڈینس کی رائے ہے وہ گرین ٹیم کی طرف ہے، یعنی اس قرارداد کے فیور میں ہے، یعنی ان کی رائے یہ ہے کہ پرچی کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ٹیمز ان کی رائے بدل سکتے ہیں اور کس کا موقف زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ We're going to start with Sayyid Raheel Akhtar, who's going to open the case for the resolution. ہر اسپیکر کو 3 منٹ ملیں گے بات کرنے کے لیے۔ راہیل, after 2 minutes I'm going to sound the buzzer once, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے پاس صرف 1 منٹ بچا ہے، اور پھر اینڈ میں آپ کو بزر 2 دفعہ دوں گی، تو آپ کو اس وقت ختم کرنی ہوگی اپنی اسپیچ۔ راہیل, I hand the floor over to you. السلام علیکم ایوری ون۔ نافذ ہے یہاں ہر سو نظام پرچی کا، کرتا ہے ہر نااہل انتظام پرچی کا، بھولے سے بھی کہیں اپنی قابلیت نہ جھاڑنا، یہاں ہر با اختیار ہے غلام پرچی کا۔ معزز و محترم حاضرین و ناظرین، آج کے پیش کردہ موضوع پر اپنے دلائل دینے سے پہلے اس کی کچھ وضاحت کرتا چلوں کہ پیش نظر عنوان میں لفظ پرچی سے مراد طاقت اور اختیارات کا ناجائز استعمال ہے، چاہے وہ رشوت کی شکل میں ہو یا سفارش کی شکل میں یا کسی اور صورت میں، اور گویا اس موضوع پر بات کرنا تو سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، کیونکہ ملک پاکستان میں رہنے والا ہر باشعور شہری یہ بات بخوبی جانتا ہے کہ یہاں کسی بھی کام کو کرنے کا جب سوچا جاتا ہے تو اس سے پہلے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کام پہ اوپر سے خرچہ کتنا ہوگا۔ یہاں بچے کی پیدائش کے سرٹیفکیٹ سے لے کر کسی کی وفات کے کاغذی ثبوت تک ہر کام کی بولی لگائی جاتی ہے۔ ہم بحیثیت قوم ایک ضمیر فروش اور ایمان فروش قوم بن چکے ہیں، اور ہم نے
پرچی کے اس نظام کو اپنے قانونی نظام میں اس طرح سے شامل کر لیا ہے کہ اب کسی کی اہلیت کا معیار اس کی سفارش، جان پہچان اور جیب کی گرمی کی بنیاد پر جانچا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں عدالتوں میں انصاف، درسگاہوں میں ڈگریاں اور مسجدوں میں فتوے بکا کرتے ہیں۔ اور اگر واقعی پاکستان میں کسی کام کے لیے پرچی کی نہیں بلکہ اہلیت کی ضرورت ہوتی تو جس طرح دختر ڈوگر کو ڈاکٹری کی ایک سیٹ کی خاطر 21 نمبروں کا تحفہ دیا گیا تھا، ٹھیک اسی طرح مظلوم آمنہ کو بھی 1 نمبر کا تحفہ دیا جاتا کہ جو اپنے باپ کی وفات کی بنا پر 1 نمبر کی وجہ سے فیل کر دی گئی تھی۔ اگر واقعی روزگار اختیارات کے ناجائز استعمال کے نہیں بلکہ قابلیت کی بنیاد پر مل رہا ہوتا تو پاکستانی عوام کو انصاف کی فراہمی کا دعویٰ کرنے والے کے فرزند کو CSS فیل ہونے کے باوجود FIA میں مرضی کی نوکری نہ دی گئی ہوتی۔ مگر روزگار کیسے ملتا، تعلیم کیسے نہ ملتی کہ ان کی کمر پر تو انصاف کی پرچی کا ہاتھ تھا۔ یہ پرچی کے اسی نظام کی تو مہربانی ہے کہ آج ہمارا وہ نوجوان کہ جس کے پاس نہ تو کسی وزیر یا وڈیرے سائی کی پرچی ہے نہ ہی جیب میں رشوت دینے کے پیسے ہیں، وہ مجبور ہے کہ اپنی اس قابلیت کو کہ جو اس نے اس ملک میں رہ کر حاصل کی ہے اس کا استعمال بیرون ملک جا کر کرتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کب تک ہم اپنا گند دوسروں پر ڈالتے رہیں گے؟ جلدی کام ہونے کے لیے رشوت ہم دیں اور گالیاں سسٹم کو دیتے ہیں، کرپشن خود کرتے ہیں اور الزام مفاد پرست حکمرانوں کو دیا جاتا ہے۔ اس ملک کو چلانے والے گنتی کے چند وزیر نہیں بلکہ وہ 16 کروڑ عوام ہے کہ جس کے خون پسینے کی کمائی نے اور اس کی محنت نے اس ملک کو اب تک قائم و دائم رکھا ہے۔ برائی کسی اور میں نہیں، ہم میں ہے کہ یہ دیس ہمارا ہے، اسے ہم نے اجاڑا ہے، اس کا ایک ایک بچہ ہم نے ہی بگاڑا ہے چور بھی ہم اس کے، قاتل بھی ہم اس کی بنیاد کا سنگ ہم نے ہی اکھاڑا ہے۔ یہ دیس ہمارا ہے، اسے ہم نے اجاڑا ہے جھوٹ یہاں بکتا ہے جھوٹ یہاں بکتا، بہتان یہاں موجود، گالی ہے یہاں زیور، اخلاق یہاں مفقود۔ یہ اپنی اسمبلی ہے، بازار ہے، یہ اکھاڑا ہے، یہ دیس ہمارا ہے، اسے ہم نے اجاڑا ہے۔ Great, thank you very much, Rahil Akhtar. That was a very strong start from Rahil for the Green Team. اور آئیے چلتے ہیں اب ہماری جو نیکسٹ اسپیکر ہیں اسٹوڈنٹس کے بہاف پہ، وہ ہیں بینش۔ بینش، how are you feeling? راہیل کی اسپیچ کافی پیشنیٹ تھی اور پوئٹک بھی تھی۔ یقیناً، لیکن میں دلیل دینے کی کوشش کروں گی اور جس طرح راہیل نے اپنی باتیں کمپلیٹ کی، اور میں چاہوں گی کہ میں بھی آڈینس کو Well, I'm sure you'll do well, Binish, because you're a star debater. So I hand the floor over to you and your 3 minutes starts now. صدر ذی وقار، ایوان باشعور میں پیش کردہ قرارداد ہے پاکستان میں ہر کام کے لیے پرچی کی ضرورت ہے۔ جناب والا، یہ قرارداد مایوسی کی عکاس ہے۔ یہ ہم جیسے نوجوانوں کے لیے زہر قاتل کا درجہ رکھتی ہے۔ ہم نوجوان جو کہ اپنی محنت، اپنی قابلیت اور اپنی صلاحیت کی بنیاد پر آگے بڑھنے کا حوصلہ اور لگن پیدا کرتے ہیں، اپنا آپ منوانے کی جدوجہد میں ہمیشہ مصروف رہتے ہیں، انہیں یہ قرارداد مایوسی اور ناامیدی کے دلدل میں دھکیلنے کے در پہ ہے۔ یہاں ہمارے ساتھ ہمارے بڑے موجود ہیں، شیخ رشید صاحب جیسے مشہور سیاستدان موجود ہیں۔ ان لوگوں کا کام تو قوم کو مثبت سوچ دینا ہوتا ہے، نئی نسل کو مستقبل کی نوید دینا انہی کا فرض ہوا کرتا ہے۔ لیکن اگر ہمارے بڑے ہمیں مایوسی کی دلدل میں دھکیلنے کے در پہ ہیں تو قوم کے مستقبل کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ اور صدر ذی وقار شیخ رشید صاحب کی آج یہاں موجودگی بھی ان کی محنت اور قابلیت کے بلبوتے پر ہی ہے، اور جب وہ اس قسم کی قرارداد کی حمایت کرتے نظر آتے ہیں تو یہ سوچ جنم لیتی ہے کہ اس گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے۔ صدر ذی وقار، پچھلے 2 سالوں سے جاری عدلیہ تحریک کسی پرچی کا شاخسانہ نہیں تھا۔ جدوجہد وکلاء کے نتیجے میں عدلیہ کی بحالی پرچی کا نتیجہ نہیں تھا۔ یہاں ایک اور بات بھی قابل ذکر ہے کہ قرارداد میں موجود لفظ پاکستان کا استعمال بھی سوائے پروپیگنڈے کے کچھ نہیں، کہ جس طرح عالمی ذرائع ابلاغ دنیا بھر میں ہونے والی ہر خرابی کا ذمہ دار پاکستان کو قرار دیتے ہیں، اسی طرح میرے مخالفین بھی پاکستان مخالف مہم کا حصہ بن چکے ہیں۔ کہ صرف پاکستان میں ہر کام پرچی کے ذریعے ممکن ہے؟ کہ صرف پاکستان میں ہی دہشت گردی ہو رہی ہے؟ کہ صرف پاکستان ہی غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کی افریت کا شکار ہے؟ جب یہ تمام مسائل پوری دنیا کے سامنے ہیں تو پھر تنقید اور تذلیل صرف پاکستان کے ہی حصے میں کیوں؟
جناب والا اس قرارداد میں موجود الفاظ ہر کام کی وضاحت بھی بے حد ضروری ہے. کیا صرف اپنے خزانے بھرنے کے لیے, الیکشن میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے یا روزگار کے مواقع حاصل کرنے کے لیے پرچی کی ضرورت ہے؟ تو جناب والا یہ سب کام نہیں, یہ تو کھلی غداری ہے, یہ تباہی ہے. ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں اپنے عظیم قائد کے اس قول کو ہمیشہ مد نظر رکھتی ہوں کہ کام کام اور صرف کام. جناب والا کام ہمیشہ مثبت ہوا کرتا ہے, ملک و قوم کی تعمیر و ترقی کے لیے ہوتا ہے. کام تو وہ ہوتا ہے کہ جب ایک فوجی جوان وطن کی پاسبانی کا فریضہ انجام دیتا ہے. ایک طالب علم کا رسیہ جب اپنی صلاحیتوں کو پرچی کے بغیر بھی منوا سکتا ہے. صدر ذی وقار, دراصل جو لوگ کوئی قابلیت نہیں رکھتے, اپنا آپ منوانے کی صلاحیت نہیں رکھتے, وہ اپنی خامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ایسے ہی پرچیوں کا تذکرہ کرتے ہیں. اور جس طرح میرے فاضل دوست راہیل پرچی پرچی اور صرف پرچی کا وظیفہ دہرا کر پرچی کی طاقت کا یقین دلانے میں مصروف ہیں, یقیناً ان کی آج یہاں موجودگی بھی ان کی قابلیت کے بجائے کسی پرچی کا ہی معجزہ ہے اور واضح ثبوت ہے. جاتے جاتے صرف اتنا ہی کہوں گی, شام کی مانگ سے افشاں کی لکیریں پھوٹیں, جشن نوروز میں دھرتی کے دریچے جاگے, سرخیاں چوک اٹھیں, تیرگیاں ڈوب گئیں. تم بھی جاگو کہ افق پر کوئی مہتاب نہیں, تم بھی جاگو کہ یہ اعلان نتیجہ خواب نہیں. Thank you very much, Beenish. So we have a very strong start from our students. تو آئیے ان سے ایک ایک سوال میں کرنا چاہوں گی. Let me start with you, Raheel. آپ اس پوائنٹ کا کیسے جواب دیں گے جو بینش نے اٹھایا؟ وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ پرچی یا سفارش یا اس چیز کو ایک ایکسکیوز کی طرح استعمال کرتے ہیں, جہاں ان کی کوئی کوتاہی ہوتی ہے یا کمی ہوتی ہے یا ان کے ٹیلنٹ میں کوئی کمی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو سسٹم ہی خراب ہے. اس کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟ اگر میری دوست, میری بہن نے میرے دلائل کو بخوبی سنا ہوتا تو میں نے جو اپنے دلائل کا اختتام کیا وہ اسی بات پر کیا کہ ہم ہر بات میں سسٹم کی خرابی کا ذکر کرتے ہیں. کام جلدی کروانے کے لیے رشوت ہم خود دیتے ہیں, کام کو آسان بنانے کے لیے سفارش ہم خود کرواتے ہیں, اور بعد میں گالیاں اس سسٹم کو دی جاتی ہیں, اس نظام کو دی جاتی ہیں. تو خرابی کسی نظام میں نہیں, خرابی کسی سسٹم میں نہیں, خرابی ہم خود میں موجود ہے. کیونکہ کوئی نظام, کوئی سسٹم, کوئی ملک افراد کے بغیر نہیں بنتا, کوئی قوم افراد کے بغیر نہیں بنتی, اور ہم اس قوم کے فرد ہیں, ہم اس قوم کے نوجوان ہیں, ہم اس قوم کے معمار ہیں. اگر ہم آج آپ سنواریں گے تو ہمارا کل خوبصورت ہوگا. بینش, ایز اے فیکٹ آف لائف اس ٹیم نے وہ فرا دوگر کیس اٹھایا, مریم نواز کیس بھی لوگوں کے سامنے ہے, یہ چیزیں ہوئی ہیں, دیز آر پارٹ آف پولیٹیکل ہسٹری. تو اس کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟ بہت ہائی پروفائل کیسز تھے اور اس میں بہت سی ایویڈنس آئی ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. یقیناً اس طرح کے کیسز سامنے آئے ہیں اور ہم لوگ مانتے ہیں کہ پاکستان میں اگر پرچی چلی ہے تو وہ صرف تباہی اور بربادی کے لیے ہی چلی ہے, اس کو کام نہیں کہا جائے گا. جس طرح راہیل نے قرارداد پیش کی کہ ہر کام کے لیے اگر پرچی کی ضرورت ہے تو اگر یہ لوگ پاکستان کے علاوہ کہیں باہر جاتے ہیں, جس طرح سے انہوں نے مثالیں پیش کی, تو یقیناً ان کے ہائی پروفائل جو کیسز ہیں ان کے سامنے تو وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں, اور وہ تمام کیسز دنیا بھی دیکھ رہی ہے, اور وہ یقیناً جو پاکستان میں ان کی حیثیت ہے وہ باہر ان کی حیثیت نہیں ہوگی. اس لیے صرف پرچی کو اپنا منشور بنا لینا اور پرچی کے ذریعے اپنی کامیابی کے گن گا لینا یقیناً کوئی کامیابی نہیں, وہ صرف کھلی غداری ہے, کھلی تباہی ہے, اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ناظرین, اب ہوا ہے وقت بریک کا اور اس کے بعد ہم آئیں گے اینڈ ویل بی ہیئرنگ فرام آور سیلیبریٹی گیسٹ شیخ رشید صاحب اینڈ عامر ضیاء. سو اسٹے ود اس اینڈ جوائن اس آفٹر دی بریک. ہم نے غالباً 3 مہینے فری میں نوکری کی, ہمیں کوئی پیسہ نہیں ملا اس کا. پھر پہلی نوکری ہم لوگوں نے کچھ 100 روپے کی ہوگی نا. آپ ایسا اپنی کامیابیوں کا زینہ چڑھتے ہیں, لیکن آپ سمجھتے ہیں کوئی کامیابی آپ کے تشت میں رکھ کر آپ کو دے دے گا تو یہ غلط فہمی Let's see if there is another question for this side of the house. Green team کے لیے کوئی سوال ہے؟ شیخ صاحب جیسے کہ ماشاء اللہ سے اتنی اچھی پوسٹ میں سب کچھ ہے یہاں پہ, پاکستان کی سب کچھ ہے, اور شیخ صاحب یہ ایسی بات کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو پرچی کی ضرورت ہے, اور اسی طرح ہم لوگ پھر کس طرح آگے بڑھ پائیں گے؟
دیکھیں میں اس کی کوئی سپورٹ نہیں کر رہا, یہ اس معاشرے کا ایک گھنونا داغ ہے, میں اس سے نفرت کا اظہار رکھتا ہوں. لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ اس ملک میں پرچی جو ہے اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے, نہیں ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ اچھی بات ہے, قابل تعریف ہے, یہ قابل مذمت بات ہے. اور اگر میرا کیس ہے یا عامر ضیاء کا کیس ہے, یہ ضروری نہیں کہ یہ 16 کروڑ لوگوں کا کیس ہے. اگر ہم نے یہاں تک آئے تو عامر ضیاء صاحب سے عرض ہے کہ ہم نے دیکھیں ایک ٹارگٹ ہم نے رکھا کہ ہم نے سکول لائف میں ہم پریزن چلے گئے. بچوں کی جیل پاکستان میں صرف میں نے کاٹی, اور میں ٹیچر بھی بنا اور قالین بافی میں کرتا رہا ہری پور جیل میں. لیکن میں اس معاشرے کی, اور ان دی اینڈ میں نے دیکھا کہ ان لوگوں نے بہت تیزی سے ترقی کی جن کے پاس پرچی تھی, والدین کی, دولت کی, جاگیر کی. شیخ صاحب اگر آپ اس چیز کو کہیں گے کہ نہیں یہی ریالٹی ہے تو ان سٹوڈنٹس کے لیے کیا ہوپ ہے؟ دیکھیں اسٹوڈنٹ بھی سب کچھ سمجھتے ہیں, پوچھیں ان سے, جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے. آج اس ملک میں ریلوے کا ٹکٹ جو ہے وہ بھی پرچی سے ملتا ہے, ورنہ پرچی پیسے کی ہے تو آپ کو اس سے مل جائے گا, کلی سے نہیں ملے گا تو کھڑکی کی لائن میں لگے رہیں آپ. Okay, let's see if there's another question. جی آپ کا کیا سوال ہے؟ from شیخ رشید صاحب, میں آپ سے ہی کرنے والا ہوں. میں آپ کو ایک فیکٹ بتا رہا ہوں کہ مصطفیٰ کمال ہی از اے کراچی میئر, وہ پہلے 90 پہ کیبل آپریٹر تھا. اس بندے نے کتنی ترقی کی, وہ آج وہ کراچی کا میئر ہے. وہ پرچی سے نہیں آیا, وہ اپنی محنت سے آیا. مصطفیٰ کمال میرا چھوٹا بھائی ہے, اور الطاف بھائی سے میں بچپن سٹوڈنٹ لائف سے میرے ذاتی تعلقات ہیں. لیکن مصطفیٰ کمال کو ایم کیو ایم کی پرچی ملی اور وہ میئر بنا. اگر ایم کیو ایم کی پرچی نہ ہوتی تو وہ اپنا ایک کیبل آپریٹری کا بڑا جال بچھا لیتا, لیکن اس کو پرچی کے بغیر اس کراچی شہر کی میئری نہ ملتی. Okay, let's take some more questions. اب ریڈ ٹیم کے لیے کوئی سوال ہے؟ میرا کوشچن ریڈ ٹیم سے کہ آپ نے کہا ہمیں مثبت سوچ رکھنی چاہیے, جبکہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں ایک اسٹوڈنٹ کا پورا فیوچر اسپائل ہو جاتا ہے جو ہمارے ہاں یونیورسٹیز اور کالجز میں جو کوٹا سسٹم چلتا ہے. تو آپ اس بات سے انکار تو نہیں کر سکتے یہاں پہ سیٹ ریزرویشن بھی چلتی ہے, تو اس کا سب سے پہلے آپ کچھ کریں. دیکھیں بچے, میں سسٹم کو ڈیفینڈ نہیں کرنے کے لیے بیٹھا. بہت زیادہ زیادتیاں بھی ہو رہی ہیں, ناانصافی بھی ہو رہی ہے, لیکن دیر از اے وے آؤٹ. اگر آپ میں ول ہے تو آپ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیں گے. نوجوانوں کے بارے میں ایک مثال ہم لوگ, لیکن عامر ضیاء صاحب what you're saying is کہ سسٹم خراب ہے تو they have to succeed in spite of the system. Despite that, and system کا کیا, سسٹم از ویک. جب سسٹم ویک ہوتا ہے تو انڈیویجول جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے, پھر پرچی چلنے لگتی ہے. تو اگر آپ ہمیں ایک تو حکومت کا ہم ہی مل کر بنائیں گے نا سسٹم کو, جب تک ہم سسٹم کو مضبوط نہیں کریں گے اس میں حکومت کا کوئی آپ کو دوسرا راستہ ہی نہیں دیتا, آپ نے پرچی کی طرف جانا ہے. نہیں حضور, میں اتنا چلیں, unfortunately we have to go to another break, اور بریک کے بعد ہم لوگ آئیں گے سیلیبریٹی یا اسٹوڈنٹس کی طرف. they have to decide now, red or green team, کہ ان کے لیے closing arguments کون پیش کرے گا. is it going to be celebrity versus celebrity or student versus student? Stay with us, we'll see you on the other side of the break. ناظرین, ویلکم بیک ٹو ڈیبیٹ. اور اب سیگمنٹ آیا ہے کلوزنگ سپیچز کا, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دے دوں ایک اپرچونٹی. اگر آپ بھی ووٹ کرنا چاہتے ہیں اس قرارداد پہ تو یو کین SMS us on 2250, that's 2250. Write the word DB, leave a space, and then either write green or red depending on who you want to vote for. اگر آپ گرین ٹیم سے اتفاق رکھتے ہیں اور اس قرارداد کے فیور میں ووٹ دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر کام پرچی پہ ہی ہوتا ہے تو گرین لکھیے, اور اگر آپ اس کے خلاف ووٹ دینا چاہتے ہیں تو ریڈ لکھیے. تو آئیے, اٹس ٹائم فار آر کلوزنگ اسپیچز, اور معلوم کرتے ہیں کہ ٹیموں نے کس کو چنا ہے 90 سیکنڈز کی کلوزنگ اسپیچ دینے کے لیے. گرین ٹیم, لیٹس اسٹارٹ ود یو. آپ کا کون ہے نامینیٹڈ اسپیکر؟ نوجوانوں کو ٹائم زیادہ دینا چاہیے. صحیح ہے, تو راہیل, یو ہیو a minute and a half and I'll sound the buzzer at the end. Start now. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو کیونکہ مجھے قرارداد کو سمیٹنا ہے تو میں پہلے کچھ ان باتوں کا جواب دیتا چلوں جو کہ میری مخالف ٹیم کی جانب سے میری دوست نے اور جناب
سر نے کی, تو انہوں نے کہا کہ شاید میں بھی یہاں اپنی قابلیت کی بنا پر نہیں بلکہ کسی پرچی کی بنیاد پر بیٹھا ہوں, تو اس کا فیصلہ نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتی ہیں, اس کا فیصلہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جو ہمیں سن رہے ہیں, جو یہاں بیٹھے سن رہے ہیں اور جو اسکرین کے اس طرف بیٹھ کے سن رہے ہیں, تو اس کا فیصلہ ہم ان پہ چھوڑتے ہیں. دوسری بات آپ نے کی کہ مسلسل ایک بات کی گئی وہاں سے مایوسی کی, نیگیٹو باتوں کی کہ جی ہم نیگیٹزم پھیلا رہے ہیں. ہم یہاں بیٹھ کر اگر اس بات کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ہر کام پرچی کی بنیاد پر ہوتا ہے, تو اس کا مطلب قطعی طور پر یہ نہیں کہ ہم پرچی کے فیور میں, ہم اس بات کے فیور میں ہیں کہ ہاں سسٹم میں پرچی موجود ہے. اور میں نے پہلے وہی بات کی تھی سوال کے جواب میں کہ جب تک آپ کو آپ کا چہرے کی برائی نظر نہیں آئے گی شیشے کے اندر, آپ اس کو صاف نہیں کریں گے. سامنے والا آپ کو بولتا رہے ہاں جی آپ بہت اچھے لگ رہے ہو, ہاں جی آپ بہت اچھے لگ رہے ہو, پتہ نہیں آپ کے ماتھے پہ کالا رنگ کا داغ لگا ہوا ہے, وہ آپ کی تعریف کیا جا رہا ہے, آپ خوش ہو کہ ہاں جی میں بہت اچھا لگ رہا ہوں. جب تک آپ شیشہ نہیں دیکھو گے آپ کو اپنی برائی نظر نہیں آئے گی. ہم یہاں آپ کو شیشہ دکھانے بیٹھے ہیں کہ یہ ہے ہمارے سسٹم کا حال. اور اس میں 30 سیکنڈ میں لیتا ہوں ایک تاریخی واقعہ کے, کیونکہ نوجوان ہیں, ایک ہیڈ آف اسٹیٹ تھے, انہوں نے مجھ سے کہا کہ میری آپ کی لڑائی کیا ہے, ہمارے ملک میں, باہر کی بات نہیں کر رہا. میں نے کہا جی اگر آدمی اقتدار میں ہو تو آنکھ ایک دوسرے سے نہ ملتی ہو تو کہنا پڑتا ہے کہ آپ کی آنکھ ہیما مالنی سے ملتی ہے. Let's go to the red team. اور آپ کے لیے دلائل کون پیش کرے گا, closing arguments؟ جی بینش, you have 90 seconds, take it away. یہاں پر بات ہو رہی ہے اس قرارداد کی, تو جناب والا یہ قرارداد ہی غلط ہے. ہمارے مخالفین یہ بات مان رہے ہیں کہ اس ملک میں ہر کام پرچی پہ بھی ہوتا ہے اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو بغیر پرچی کے, اور بہت سے ایسے قابل لوگ موجود ہیں جس کی 2 زندہ مثالیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو یقیناً ایسے ریئر کیسز یقیناً ہیں, اور اگر کہا جائے کہ وہ کم ہیں اور آٹے میں نمک کے برابر ہیں, تو یہ بات آپ لوگوں کو مان لینی چاہیے کہ سیدھا رستہ, سچا رستہ ہمیشہ مشکل ہوا کرتا ہے, اور جو شخص زینہ بزینہ منزل بمنزل اپنا سفر طے کرتا ہے اس کی کامیابی یقینی ہوا کرتی ہے. اور جو لوگ شارٹ کٹس اپناتے ہیں, جو لوگ پرچی استعمال کرتے ہیں, ساری عمر آپ یہیں بیٹھی رہیں گی بغیر پرچی کے. اس بات کا فیصلہ انشاءاللہ وقت کرے گا کہ اگلے 5 سال بعد 10 سال بعد ہم کہاں ملتے ہیں اور کس پوزیشن پہ ہوتے ہیں, اور بغیر پرچی کے یا پرچی کے ساتھ ہم کہاں ہوتے ہیں. میری دعائیں آپ کے ساتھ. اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ بات بھی کی شیخ صاحب نے کہ اس ملک میں جو ہمارے نوجوان ہیں, نوجوان نسل ملک سے باہر چلی جاتی ہے. تو جناب والا بات تو اصل میں یہ ہے کہ ہمارے لیڈران کرام, ہمارے سیاستدان, جب آپ نوجوانوں کو کوئی ہوپ دینے کو تیار, ہمارے لیڈروں کا تو یہی باہر ہے, کیونکہ ہماری دولت باہر ہے, ہماری اولاد باہر ہے, ہمارے کارخانے باہر ہیں, باقی ہم یہاں ہیں لوٹ مار کرنے کے لیے. جب آپ نوجوانوں کو یہ خوشخبریاں سنائیں گے کہ یہ ملک اگلے 6 مہینے میں پاکستان جو ہے وہ نقشے سے غائب ہو جائے گا دنیا کے, تو یقیناً ایسے لوگ پھر وطن سے باہر ہی جائیں گے. آخر میں جاتے جاتے اپنے معزز مہمانوں کو صرف ایک میسج دینا چاہوں گی کہ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ, جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. چلیں جی, let's have a big round for Danish. Binish, I think you put up a good fight in the face of some clever interventions from Sheikh Rashid Saab. But it's time now, viewers, کہ ہم اپنی آڈینس سے پوچھتے ہیں کہ ان کی رائے تبدیل ہوئی ہے یا نہیں. پروگرام کی بگننگ میں 90% فیور میں تھے گرین ٹیم کے. آڈینس, لیٹس گیٹ ریڈی ٹو ووٹ. اگر آپ ابھی بھی فیل کرتے ہیں کہ قرارداد کے فیور میں آپ ووٹ دیں گے تو گرین کارڈ اٹھائیں گے, اور اگر اس کے خلاف ووٹ دیں گے کہ آپ کے خیال میں پرچی نہیں استعمال ہوتی ہر کام کے لیے پاکستان میں, تو ریڈ کارڈ اٹھائیں گے. تو کارڈ ہی آپ نے زیادہ دیے ہیں دوسرے والے نہیں, سب کے دونوں طرف کلرز ہیں. تو if you want to show the green side, get ready now. If you want to show the red side, get ready now. And audience, vote now. Okay. Yeah. All right, well done. Unfortunately, it looks like the green team still secured 90% of the vote. Thank you very much to our speakers, Amr Zia Saab, excellent defense of your case too, and our brilliant students today, Rahil Akhtar and Binish. Let's have another warm hand for all our speakers.
Okay, so the green team won today, लेकिन नाजरीन please do join us next week because हम एक नए मौजू के साथ हाजिर होंगे और it's going to be the same time, same place. In the meantime, अगर आप हमसे कोई बातचीत करना चाहते हैं तो email भी भेज सकते हैं and you can send the email to debate@arj.tv or you can visit us on our website at www.arj.tv/debate. ये सब instructions आपके screens पे आ रहे हैं. So we look forward to meeting you same time, same place next week on Debate with Mehreen Khan. Thank you.